بس اوقات لوگ خوشی کے موقع پر ڈھول بجاتے ہیں، تو کیا میراث شریف کے اندر جلوس کے اندر بھی آپ ڈھول بجا سکتے ہیں؟ لوگ ہمیں بلیک میل کہاں سے کرتے ہیں، اور یہ جو ہمارا پڑھا لکھا نوجوان ہے یہ کہاں سے پٹڑی سے اترتا ہے جب ان کو یہ دکھایا جاتا ہے کہ پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ فاسق و فاجر ہیں اور ان کے سامنے ڈھول بج رہا ہے اور بیبیاں دھمال ڈال رہی ہیں، بھنگی چرسی ناچ رہے ہیں اور وہ مولا علی کے نعرے لگا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر یہی سنیت ہے تو ہم تو اس کے قریب نہیں جاتے۔ بابا تجھے کسی نے بتایا ہی نہیں سنیت کہتے ہیں اس چیز کو، اس چیز کا تو نام ہی نہیں ہے سنیت، جو لوگوں نے یہ تماشا بنا رکھا ہے۔ ادھر جنگ والے علاقوں میں چلے جائیں نا تو یقین فرمائیں، ابھی تو کئیوں نے گھوڑے تیار کیے ہو، وہ گھوڑے لے کے آتے ہیں، گھنگرو ڈالے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو نچواتے ہیں میراث شریف کے جلوس کے اندر، حد سے لوگ بڑھ رہے ہیں۔ اور پھر کئی علاقوں میں ناراض نہ ہونا، کئی علاقوں کے اندر سپیشل ڈوم بلائے جاتے ہیں۔ ڈوم سمجھتے ہیں نا؟ ڈوم یہ جو شادیوں پہ ناچنے والے، ناچ گانے والوں کی پارٹی ہوتی ہے، وہ کیا ان کو چوڑے چمار مسلی کہتے ہیں، کیا ہوتے ہیں مجھے تو نہیں پتا، یہ سپیشل ڈوم بلائے جاتے ہیں، ان کو ایک خاص قسم کا لباس پہنایا جاتا ہے، پھر ان کے ہاتھوں میں چفتیاں دی جاتی ہیں اور پھر وہ بجاتے ہیں کہ یہ آمد مصطفیٰ کا جشن ہے۔ اور خدا کے بندو خدا کا خوف کرو، تمہیں کس نے کہا ہے کہ ایسے خوشی مناؤ؟ کیا ایسے خوشی نہیں ہو سکتی کہ بندہ صبح غسل کرے، فجر با جماعت پڑھے، اس کے بعد اچھا لباس پہنے، خوشبو لگائے، امامہ سر پہ باندھے، ہاتھ میں تسبیح پکڑے، نظریں جھکی ہوں، آنسو چل رہے ہوں، درود و سلام کے ترانے جاری ہوں، آمد مصطفیٰ کے نعرے لگ رہے ہوں؟ گرامی قدر حضرات، یہ خوشی آپ بے شک بعد میں ہاتھ میں جھنڈا پکڑ لیں، یہ بھی خوشی کی علامت ہے، جھنڈی پکڑ لیں، یہ بھی خوشی کی علامت ہے، کوئی خوبصورت سا بیج لگا لیں، یہ بھی خوشی کی علامت ہے۔ یہ کون سی خوشی ہے کہ ڈھول بج رہے ہیں، ڈھمکے بج رہے ہیں، لوگ بھنگڑے ڈال رہے ہیں اور جناب موٹر سائیکل کے سامنے جھنڈی لگی ہوئی ہے ربیع الاول شریف کی، اور پیچھے سے سلنسر نکلا ہوا ہے اور وہ بھاں بھاں کی آوازیں آ رہی، یہ کون سی خوشی ہے؟ ابھی بتائیں مجھے، سارا دن کوئی نماز نہیں پڑھی، یہ کون سی خوشی ہے بھائی؟ اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، جلوس جب نکلتے ہیں نا، اس کے جو آرگنائزر ہوتے ہیں نا، اور جو پیش ہوتے ہیں، ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے نعتیں کون سی چلانی ہیں۔ وہ نعتیں چلاتے ہیں ایسی جس پر سارے دھمال ڈالتے ہیں، ایسی نعتیں نہیں چلانی چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو نعت گانے کی طرز میں ہو وہ سننا ہی منع ہے، پتہ ہے آپ کو؟ تو یا گانے کی طرزوں پہ نعتیں پڑھی جاتی ہیں اور جھنکار کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں۔ ہاں چشتیوں کا ایک مزاج ہے، اس کے اندر بھی اگر وہ شرائط پوری کر لیں تو تب قوالی جائز ہے، ورنہ آج کل اکثر جگہوں پہ شرائط نہیں پوری ہو رہی۔ تو آرگنائزر حضرات کو چاہیے ایسی نعتیں چلائیں جن کو سن کر لوگ ناچے نہیں بلکہ ان کے جسم ادھر روح مدینے چلی جائے۔ ایسی محبت بھری نعتیں ہونی چاہیے جس میں آمد کا ذکر ہو، شکریہ کا ذکر ہو، لیکن کریں کیا؟ مانتے ہی نہیں۔ اور کئی ساڑھے موڈا پھڑ کے ہلاؤ دے اسی کہیے نا باندھ کر، او قاری صاحب آج جی تک خوشی دا دن ہے۔ میں نے کہا بیٹا خوشی منائی ہے تو میں تیرے اگے ٹوردا پہ آنا۔ آپ دیہاتوں سے جب لوگ آتے ہیں ٹریکٹروں کے اوپر آپ ڈیک رکھ لیتے ہیں، تو انہوں کی پتا تو ساتھ بٹن بن رہا ہے نا، آپ کو یہ نہیں پتا کہ کلام کس نے لکھا ہے، پڑھنے والا کون ہے اور کس انداز میں پڑھ رہا ہے۔ ہاں وہ لوگ جن کے منہ میں پان ہوتا ہے اور مختلف قسم کے وہ ڈوریاں باندھ لیتے ہیں، کڑے پا لیندے نے، چھلے پا لیندے نے، کنہ چواڑیاں پا لیندے نے، وہ نوجوان تو اپنے کندھے شندے ہلا کے خوش ہو جاتے ہیں، بلے بلے بھی کیا خوشی کا نظارہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ خوشی نہیں ہوتی۔